بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز طلبہ اعظام، جیسا کہ آپ حضرات گزشتہ 2 سبق سے غسل کا بیان پڑھ رہے ہیں اور آپ طلبہ اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ غسل کے لیے اور غسل کے صحیح ہونے کے لیے فرائض کیا ہے اور غسل کی سنتیں کیا ہے۔ فرائض غسل آپ کے سامنے بیان ہوئے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 منہ میں پانی ڈالنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ تھوڑا گزشتہ سبق کو دہراتے ہوئے جو نکلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے سبق آسان ہوگا۔ اسی طرح آداب غسل بھی آپ کے سامنے بیان ہوئے اور غسل کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ مسنون طریقے میں سب سے پہلے نیت کرنا ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر گھٹوں تک ہاتھ دھونا ہے، پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے جیسا کہ وضو کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اگر ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اور وہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو بعد میں پاؤں دھوئے۔ اسی طرح ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے، پہلے سر پر پانی ڈالنا ہے، پھر داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ یہ تمام باتیں جو ہے وہ وضو کی، وہ غسل کی سنتیں تھیں۔ آج کا سبق غسل کی اقسام، غسل کی قسموں کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غسل کی 3 قسمیں ہیں، یعنی بعض مرتبہ غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ غسل کرنا مستحب ہے، بعض مرتبہ غسل کرنا مسنون ہے۔ یہ غسل کی قسمیں ہوئے کہ غسل کب کرنا فرض ہے، کیا کرنے سے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر آپ غسل نہیں کرتے ہیں تو آپ ناپاک ہی رہو گے، یا کیا کرنے سے یا کس کام کے کرنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے اور کس کام کو کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ آج کا سبق ان 3 عنوان سے متعلق ہے۔ جی، غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 مسنون اور نمبر 3 مستحب۔ غسل فرض یعنی کن حالات میں، کن صورتوں میں، کن موقعوں پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس کو غسل فرض کے عنوان سے بیان کریں گے۔ یا کن احوال میں غسل کرنا مسنون ہوتا ہے، ثواب کا کام ہوتا ہے، اس کو غسل کب مسنون ہوتا ہے کے عنوان سے بیان کریں گے۔ یا مستحب کے عنوان سے ان اوقات کو بتائیں گے جن اوقات کے لیے، جن امور کو انجام دینے کے لیے غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں غسل فرض کب ہوتا ہے۔ درج ذیل 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ طلبہ اعظام سے درخواست ہے کہ عبارت کو، جو متن لکھا ہوا ہے، اس کو بلند آواز سے پڑھے تاکہ آپ کی اردو درست ہو۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھتے ہیں، صرف مسائل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مسائل تو معلوم ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ اردو کو بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، کسی کو سنائیں گے نہیں، تو آپ کی اردو کمزور رہ جائیں گی۔ آپ کی اردو بھی درست کرنا ہے اور مسائل بھی جاننا ہے، دونوں ضروری کام ہیں۔ جی، تو 4 صورتیں ہیں، 4 موقع ہیں، 4 کام ہیں جن کے لیے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 1
جنابت کی حالت میں انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جنابت آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا کہ جنابت حیض اور نفاس سے حدث اکبر لاحق ہوتا ہے، وضو کے بیان میں ابتدا میں بتایا تھا، اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ حدث اکبر یعنی ایسا حدث، ایسی ناپاکی لاحق ہوئی کہ جن کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہو گیا، اور حدث اصغر ایسی ناپاکی کہ جن کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہو گیا، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ جنابت لاحق ہوتا ہے منی کے جوش کے ساتھ خارج ہونے سے، خواہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد ہو، یا بے خوابی کی وجہ سے ہو، یا کسی اور وجہ سے ہو، لیکن خروج منی کی وجہ سے غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسی جو غسل ضروری ہوتا ہے اور جو حالت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جنابت۔ اسے حالت ہے، جو آدمی جس کے اوپر غسل ضروری ہو گیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ حالت جنابت میں ہیں، اور ایسے آدمی کو فقہ کی اصطلاح میں جنوبی کہتے ہیں، جنوبی۔ تو جنابت کی حالت میں انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ جنابت کی حالت میں غسل کیوں فرض ہو جاتا ہے؟ جنابت میں پورے بدن کے غسل کی حکمت، ناپاکی نکلتی ہے، ٹھیک ہے ایک حصے سے نکل رہی ہے، لیکن پورے بدن کو دھونے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ جنابت میں نجاست تو صرف عضو مخصوص سے نکلتی ہے، پورے جسم سے نہیں، اس لیے صرف عضو مخصوص کا دھونا کافی ہونا چاہیے تھا، پورے جسم کو دھونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں حکمتیں تلاش کرنا ایمان کی کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ مسلمانوں پر کسی قسم کے چون چرا کے بغیر شریعت کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شریعت کے احکام میں حکمتیں تلاش کرنا ایمان کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور اسلام فرما برداری اور اطاعت کا نام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ سے کوئی سوال کرے، کوئی آپ کو بہکانے کی کوشش کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا کوئی حکم بھی عقل سے متصادم نہیں، البتہ ہماری عقل کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان حکمتوں اور فلسفوں کو سمجھنے سے ہم عاجز اور قاصر رہتے ہیں۔ تو یہ ہماری عقل کی کمزوری ہے، شریعت کی کوئی خامی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات ہمارے سپرد کیے، جتنے احکامات کو ہم پر لازم کیے، ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کے کرنے میں کوئی حکمت نہ ہو، بغیر حکمت کے کوئی کام ہی نہیں۔ لیکن ہم چونکہ کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، ہماری عقل ان حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے اس کا فائدہ اور اس کی حکمت ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ جنابت کی حالت میں پورے بدن کو دھونے کے فرض ہونے کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنابت سے جسم میں گرانی یعنی سستی، کاہلی، کمزوری اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ جنابت کی وجہ سے آدمی کے اندر سستی اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے، ایک قسم کی مایوسی اس کے بدن میں آ جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل اور سست محسوس کرتا ہے، اور غسل سے دل میں قوت، نشاط اور سرور اور بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے کہ غسل کرنے کے بعد آدمی کے اندر ایک نشاط پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک خوشی، سرور نظر آتا ہے، وہ بہت چاق و چوبند ہو جاتا ہے، جبکہ جب اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، جنابت لاحق ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جنابت سے انسان کو پاکیزہ ارواح یعنی فرشتوں سے بعد اور دوری پیدا ہو جاتی ہے۔
جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب غسل کرتا ہے تو وہ بعد اور دوری ختم ہو جاتی ہے، فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ جب انسان ہم بستری سے فارغ ہوتا ہے تو جنابت کی حالت ہونے کی وجہ سے دل میں انقباض اور تنگی کی حالت ہوتی ہے، اور اس پر بوجھ طاری ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو نہایت تنگی اور گھٹن میں محسوس کرتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد ہر قسم کی نجاست دور ہو جاتی ہے تو اس کی گھٹن، سستی، کاہلی اور اس کے اوپر جو بوجھ طاری ہو رہا تھا وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں غسل یہ پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جنابت یہ ناپاکی ہے۔ اگر ناپاکی کی حالت میں انسان کے اندر ایک قسم کا انقباض ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غسل کرو۔ ماہر ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ بستری کے بعد غسل کرنے سے بدن کی فوت شدہ قوت بحال ہو جاتی ہے، اور کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جاتی ہے، اور بدن اور روح کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ جنابت میں رہنا، غسل نہ کرنا اور بدن اور روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ عقل سلیم والے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان غسل کرتا ہے تو جو اس کی قوت، اس کے بدن سے جو طاقت نکلی تھی، جو وہ قوت فوت ہوئی تھی، وہ بحال ہو جاتی ہے، وہ قوت واپس آ جاتی ہے۔ اس لیے بھی غسل کرنا جنابت کے بعد فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، عورت جب حیض یعنی ماہواری خون سے پاک ہو جاتی ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض کہتے ہیں ہر مہینے عورت کو آگے کے راستے سے جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ اب عورت کو جو حیض کا خون آتا ہے تو اس خون کے ختم ہونے کے بعد عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اگر 10 دن سے زیادہ اگر کسی عورت کو مہینے میں خون آئے، وہ حیض کا خون نہیں ہوگا۔ 10 دن کے بعد عورت پاک صاف ہو جائے گی، اب اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد عورت اپنی نماز اور اپنی عبادتیں کر سکتی ہے۔ نمبر 3، جب عورت جب نفاس یعنی ولادت کے خون، ڈلیوری سے پاک ہو جائے تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد آگے کے راستے سے عورت کو جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں، اور یہ عورت کے اوپر بچے کے پیدا ہونے کے بعد طاری ہوتا ہے۔ اگر بچہ آدھے سے زیادہ باہر آ گیا، اس کے بعد جو بھی خون ہوگا اسے نفاس کا خون کہیں گے۔ اگر بچہ آدھے سے کم باہر نکلا اور وہ خون نکلتا ہے تو اسے نفاس کا خون نہیں کہیں گے بلکہ بیماری کا خون کہیں گے۔ نفاس کی مدت کیا ہے؟ نفاس کی کم سے کم مدت کوئی حد نہیں ہے، عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کو خون آتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ عورت کو 40 دن تک خون آتا ہے۔ اگر 40 دن تک اس کو پیڈ یا کوئی کپڑا جو رکھا ہوا ہے اس میں ایک قطرہ بھی نظر آیا تو وہ نفاس کا خون مانا جائے گا، وہ ناپاک رہیں گی، وہ نماز، روزہ اور عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اگر 40 دن سے زیادہ ہو گئے، اب عورت غسل کر لے گئے، اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، اور غسل کرنے کے بعد اپنی عبادتوں میں مشغول ہو جائے۔ اگر کسی عورت کو ہر بچے کی ولادت کے موقع پر 20 دن 25 دن خون آتا تھا، لیکن کسی موقع پر زیادہ دن تک خون آیا، تو جب تک خون آتا رہے گا وہ اس کا نفاس کا خون کہلائے گا، اور جب تک خون آتا رہے گا 40 دن تک وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی ہے، وہ ناپاک رہیں گی۔ جیسے ہی 40 دن پورے ہو گئے یا 40 دن سے پہلے جیسے ہی خون بند ہو گیا، وہ عورت غسل کر لے گی اور اپنی عبادتیں کرنا شروع کر دیں گی۔ نمبر 4، میت کو غسل دینا زندوں پر فرض ہے۔ مردہ کو غسل دینا
یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک فرض کفایہ، نمبر دو فرض عین۔ فرض عین ایسا فرض جو ہر آدمی پر اس کا فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا، ہر مکلف آدمی پر روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ اگر کچھ لوگ روزہ رکھ لے ہوئے تو اس کا، جن لوگوں نے روزہ رکھا اس کا ہی فرض ادا ہوا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا اس کا فرض ادا نہیں ہوا۔ حج یہ فرض عین ہے، نماز یہ فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے۔ لیکن بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو فرض کفایہ ہوتی ہیں۔ اگر کچھ لوگ اس فرض کو ادا کر لیتے ہیں تو تمام لوگوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے اس فرض کو ادا کر لیا تو پھر دوسرے اگر نہ بھی کرے تو ان کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی اس فرض کو ادا نہ کرے تو پھر تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ مثال کے طور پر اعتکاف کرنا، اعتکاف کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کر لے ہوئے تمام محلے کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو تمام تر محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح میت کو غسل دینا، میت کو غسل دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ مل کر، چند لوگ مل کر اگر میت کو غسل دے تو ان کا فرض ادا ہو جائے گا، اور دوسرے لوگ جنہوں نے غسل نہیں دیا وہ لوگ بھی گنہگار نہیں ہوگے۔ لیکن اگر کچھ لوگوں نے، کسی نے بھی غسل نہیں دیا اور یوں ہی میت کو دفنا دیا تو تمام تر لوگ گنہگار ہوگے۔ لہذا میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن جن مسائل کو ہم پڑھتے ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اور عزیز طلباء سے درخواست ہے کہ آپ آگے کے اسباق کے ساتھ پیچھے کے اسباق کو بھی دیکھتے رہیں اور خوب محنت کے ساتھ اپنے اوقات کو کام میں لاتے ہوئے اسباق کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔